السلام علیکم ڈیفینس لورڈز۔ ساؤتھ کوریا بھی نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ بنانے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طیارے کے انجن، ریڈار اور ویپنز کہاں سے لیے جائیں گے؟ ساؤتھ کوریا نے یہ مائل سٹون کتنے عرصے میں حاصل کیا، اس سمیت دیگر بہت سے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ KF-21 بنیادی طور پر ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ پروجیکٹ کے تحت بننے والا طیارہ ہے۔ ساؤتھ کوریا KF-21 سے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-4 فینٹم اور F-5 طیاروں کو ریپلیس کرے گا۔ تقریباً $8 ارب مالیت کے اس پروجیکٹ میں انڈونیشیا 20% انویسٹمنٹ کے ساتھ شراکت دار ہے۔ 2001 میں اس وقت کے ساؤتھ کورین صدر کم ڈے جونگ نے مقامی فائٹر جیٹ بنانے اور اسے 2015 میں ڈپلائے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2010 میں ساؤتھ کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایجنسی نے KF-X بنیادی اسٹریٹجی کی منظوری دی۔ 2015 میں انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی EMD کو لیڈنگ کمپنی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 2018 میں پریلیمنری ڈیزائن ریویو اور 2019 میں کریٹیکل ڈیزائن ریویو فیز مکمل ہوئے۔ 2020 میں فرسٹ پروٹوٹائپ کی فائنل اسمبلی کا آغاز ہوا، جبکہ 2021 میں پہلے پروٹوٹائپ کو رول آؤٹ کیا گیا۔ جنوری 2022 کی رپورٹس کے مطابق KF-21 کا پروٹوٹائپ 003 اور 004 فائنلائزیشن کے فیز میں تھے۔ گزشتہ ماہ 27 جون کو آفیشیل ویڈیو ریلیز کی گئی، جس میں KF-21 کے فرسٹ پروٹوٹائپ کی اسٹیٹک انجن ٹیسٹنگ کی خبر دی گئی تھی۔ اب 5 جولائی کو KF-21 گراؤنڈ ٹیسٹ کے دوران ٹیکسی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ اس ماہ کے اینڈ پر اس کی فرسٹ فلائٹ متوقع ہے اور اس بارے میں 22 جولائی کی تاریخ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ واضح رہے کہ KF-21 کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کیے جائیں گے۔ فرینڈز، کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق KF-21 55.4 فٹ لمبائی اور 36.7 فٹ ونگ سپین رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی F-35B کی ڈائمنشنز بھی تقریباً KF-21 کی طرح کی ہیں۔ F-35B 51 فیٹ لمبائی اور 35 فیٹ کا ونگ سپین رکھتا ہے۔ 2 F-414 انجنز کی بدولت KF-21 کی فل آفٹر برنر تھرسٹ 44,000 پاؤنڈ یعنی 186 کلو نیوٹن ہوگی۔ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 7,700 کلو گرام، جبکہ اگر F-35B کی بات کریں تو اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 8,200 کلو گرام ہے۔ KF-21 ماک 1.8 کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا۔ KF-21 کو بنیادی طور پر F-35 اور F-16 کے درمیان گیپ کو فل کرنے کے لیے کوریا کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے۔ گو کہ اس کا ابتدائی بلاک 4.5 جنریشن میں شمار ہوگا، لیکن اس کا ریڈار سگنیچر ساؤتھ کوریا کے زیر استعمال F-15K سلیم ایگل اور اس کے ایڈوانس ورژن اسٹرائی ایگل پلس F-16CD سے کم ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں KF-21 کے ویپنز کی۔ KF-21 پر ٹوٹل 10 ہارڈ پوائنٹ موجود ہوں گے، جس میں سے 4 انڈر بیلی اور 6 انڈر ونگز ہوں گے۔ اس پر زیادہ تر ویسٹرن اوریجن کے ویپنز کا استعمال کیا جائے گا۔ بلاک 1 کے انڈر بیلی 4 ہارڈ پوائنٹس پر ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیے جا سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے یورپین کنسورشیم MBDA کے میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ گو کہ ساؤتھ کوریا اپنے پریسیشن گائیڈڈ منیشن تیار کر رہا ہے، تاہم KF-21 پر گائیڈڈ کٹ سے لیس MK-80 سیریز کے بامز اور یورپین ساختہ ٹورس کروز میزائل کا استعمال کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ یہ کروز میزائل پہلے ہی ساؤتھ کورین ایئر فورس کے زیر استعمال ہے، جس کو F-15K طیاروں سے ڈپلائی کیا جاتا ہے۔ ٹوین انجنز کے ساتھ KF-21 کو 2 جنرل الیکٹرک F-414 GE 400K انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک انجن اسے 22,000 پاؤنڈ یعنی 98 کلو نیوٹن تھرسٹ پرووائڈ کرے گا۔ گرپن کے لیٹسٹ ورژن اور تیجس MK2 کے لیے بھی اسی انجن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس امریکی ساختہ انجن کو F-18 طیاروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ KF-21 میں ہینوا ڈیفنس سسٹمز کی تیار کردہ انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔
اس IRST کے بارے میں لائٹ ویٹ اور ایئر ٹو ایئر تھریٹس کو ٹریک کرنے جیسی صلاحیتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ البتہ اگر آپ IRST کی افادیت اور کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم اسے اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ریڈار کی بات کریں تو اس پر ہینوا سسٹمز کا تیار کردہ AESA ریڈار استعمال کیا جائے گا جو اس وقت ٹیسٹنگ کے فیز میں ہے۔ اس کورین کمپنی کی جانب سے اس ریڈار کو دیگر یورپین اور اسرائیلی ریڈارز کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے KF-21 میں مقامی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ پارٹ کا استعمال کیا جائے گا جس کو اس سے پہلے مختلف ویژولز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ KF-21 کے بلاک 1 ورژن کو ایئر ٹو ایئر مقاصد میں استعمال کیا جائے گا۔ بلاک 2 میں انٹرنل ویپنز بے اور ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی کا اضافہ کیا جائے گا، جبکہ بلاک 3 میں بہتر سٹیلتھ فیچرز کا اضافہ قابل ذکر ہے۔ گو کہ ابھی تک ویڈیوز میں KF-21 کا سنگل سیٹ ورژن ہی دکھایا گیا ہے، لیکن ٹوئن سیٹ ویریئنٹ کا منصوبہ بھی موجود ہے، جس سے فیوچر میں لائل ونگ مین ڈرونز کو کنٹرول کرنے جیسا کام لیا جائے گا، جیسا کہ چین اپنے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے ڈیول سیٹ ورژن کو بنا چکا ہے۔ ڈیول سیٹ ورژن اور فیوچر ٹیکنالوجیز کی انٹیگریشن سے KF-21 کو مین ان مین ٹیمنگ رول میں ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو KC-330 ایریئر ریفیولر ٹینکر طیاروں سے ایئر ریفیول بھی کیا جا سکے گا، جس سے اس کو لانگ رینج مشنز میں ایفیکٹولی یوز کیا جا سکے گا۔ KF-21 کے بلاک 1 کو 2028 میں کورین ایئر فورس کے حوالے کیا جانا ہے، جبکہ کورین ایئر فورس مختلف بلاکس میں ٹوٹل 120 طیارے 2032 تک اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے۔ اسی طرح سے انڈونیشیا کی طرف سے بھی 50 طیارے آرڈر کیے جائیں گے۔ آپ کو KF-21 کی ڈیولپمنٹ اور اس کی صلاحیتوں سے متعلق ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔